مسلم جوان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہی کہ اگر کسی بیٹی کی آبرو لٹی ہوئی ہم کسی کیمرے کے اندر دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ دوستوں کے گروپ میں اس کو شیئر کر دیں، دیکھیں فلانی کی آبرو فلانے لوٹ لی۔ یہی بات اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے جوان بنے تھے، اسی لیے مرد کہلائے تھے کہ اپنی بہن کی لٹی ہوئی آبرو کی وہ چھوٹی سی کلپ تم کسی دوستوں کے گروپ میں شیئر کر کے اس کے ننگے پن کو مزید اور عام کرو گے، اس کی عریانیت کا نیلام کرو گے، اس کی آبرو کا مزید مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر کسی کی موت پر تم غمگین ہو رہے ہو تو صرف اسی لیے کہ بس وہ کلپیں تم کسی موبائل پر چلا دو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بحیثیت مصطفیٰ جان رحمت کا، باوفا امتی ہونے کا اگر احساس ہے تو پھر ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا، چلو کچھ ایسا کریں کہ اگر آج سے پہلے کسی بہن کی آبرو لوٹی گئی ہے تو ہم ایسا کچھ کریں گے کہ آج کے بعد کسی کی آبرو لوٹی نہ جائے، کسی کی آبرو میں حملہ نہ ہو۔ اگر کسی کی بہن غربت کی بنیاد پر لوج میں بکی ہے تو آج کے بعد میں بکنے نہیں دوں گا۔ یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے۔ بحیثیت جوان کب تک کہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں مصروف رہو گے، کب تک کہ منہ دھو دھو کر اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کی کوشش کرو گے، کب تک کہ پھٹی ہوئی جینس پہن کر اور شارٹ شرٹ پہن کر ہیرو کے انداز میں کمر مٹکاتے ہوئے پھرتے رہو گے، کب تک کہ کانوں میں بالیاں پہن کر ہیرو کی نقل کرو گے۔ میرے عزیز، تو بہت عظیم ہے، تو خاتم النبی جین کا امتی ہے۔ تجھے پتا ہے حضور کا امتی ہونا کیا ہے؟ جس کا امتی بننے کے لیے 70 انبیاء نے دعا کی تھی، اس نبی کا امتی اللہ نے بن مانگے تجھے بنایا ہے۔ کوئی بھی آئے تیری جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تو غلام کس کا ہے، تو امتی کس کا ہے، تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ جس کے آگے حضرت جبریل جیسے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے دروازے کا دربان جبریل اعظم ہے، تو اس محمد عربی کا غلام ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھ میرے جوان، تو پیدا نہیں ہوا، تو ناچنے والوں کو روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو غزلیں اور گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو لوگوں کی زبان پر قرآن کا نغمہ لانے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو کسی کی لٹی ہوئی آبرو کی کلپیں عام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوٹنے والے آبرو لوٹنے والوں کو حیا کا تصور اور غیرت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آپ سیریس نہیں لے رہے، آپ سیریس نہیں لے رہے، در والے ہو کے سیریس نہیں لے رہے۔ گھر والوں نے کتنا سیریس لیا، کتنا سیریس لیا، کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا کہ در والے صرف محراب اور منبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، مگر گھر والے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم کا تعلق ہمارے سر سے ختم ہو سکتا ہے، مگر قرآن سے اہل بیت کا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، ہر مشکل سہوں گا۔ اور پھر سیدنا بلال کو وہ تکلیف دی گئی۔ میری بہنیں بھی اگر پردے کے پیچھے سن رہی ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو جب دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کنکر مدینے کے، وہ کنکر مکے کے، وہ پتھر مکے کے جب بالکل گرم ہو جاتے، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے گرم ہو جاتے، تو سیدنا بلال کے کپڑے اتار کر کے اسی تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی یا سینے پر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر اوپر سے چابک مار کے کہا جاتا، بلال کیا ابھی محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا بلال ابھی دامن اسلام نہیں چھوڑو گے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں، محمد اس ہستی کا نام ہے جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اور ہے جنہیں چھوڑا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو بھی دیکھے پیار کرتے ہیں ان سے دامن محمد چھڑایا نہیں جا سکتا۔ جس نے
علیہ وسلم کے دیوانوں بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ مجھے بتائیں ہمارے ہر جلسے میں، ہماری ہر کانفرنس میں یا اخبارات کے آرٹیکل میں یا اسی طرح سے مفکرین اور دانشور اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، کچھ حد تک جا بھی رہی ہے۔ اسی طریقے سے غربت اور افلاس کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے۔ حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ اگر لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ برقع پہن کر اگر سگنلوں پر کسی کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہیں تو وہ قوم مسلم ہے۔ اگر غربت کی چکی میں کوئی پس کر کے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم یہی سوچتے رہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اسی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا کہ میں بیمار ہوں، بتائیں کیا کبھی ہم اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم شفایاب ہو سکتے ہیں؟ اگر بیمار ہیں تو بیماری کے ساتھ ساتھ بیماری کا علاج کیا ہے یہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک بیماری کا علاج تلاش نہ کریں اور پھر علاج مل جانے کے بعد علاج نہ کروائیں، اس وقت تک کے معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، جو بھی مسائل ہیں امت کے، جو بھی مسائل ہیں، غربت سے لے کر فتنہ ارتداد تک یا پھر تعلیم کے معاملے کو لے کر جہالت، پسماندگی، یہ سارے مسائل، اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل صرف قوم کی یوتھ کے پاس ہے، نوجوانوں کے پاس ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس قوم کا جوان باشعور ہو جائے، جس قوم کا جوان سوجھ بوجھ والا ہو جائے، جس قوم کا جوان سنجیدہ ہو جائے، جس قوم کا جوان مقصد اور اپنے ایم پر نظر رکھے، پھر اس قوم کو ترقی کی راہ سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے، دنیا لرزہ پر اندام ہے مسلم جوانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ وہ جانتے ہیں اللہ نے مسلم جوانوں کو اتنا ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے، اتنی صلاحیت عطا کی ہے، جس دن مسلم جوان پڑھنے پر آ گیا دنیا کا کوئی انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن مسلم جوان تجارت کرنے پر آ گیا اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن مسلم جوان سیاست کرنے پر آ گیا اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے یہ دنیا جانتی ہے بدر کی 313 کی فتح سے لے کر احد کے میدان تک اور احد سے لے کر خندق و خیبر تک جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، جوان۔ اور اللہ اکبر، ان دروس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشتیاں جلائی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سب جوان تھے۔ سندھ کی سرزمین پر 17 سال کے جس مجاہد نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ محمد ابن قاسم بھی جوان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جس نے بیت المقدس صلیبیوں کے حلق سے چھین کر نکالا اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ صلاح الدین ایوبی بھی جوان تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے اب ان میں کوئی صلاح الدین کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، ان میں پھر کوئی خالد ابن ولید کو جنم نہ لینے دیا جائے، اب ان میں پھر کوئی طارق ابن زیاد جنم نہ لے سکے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے، اس کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں، اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے ان کے گھر جا کر مت کہنا کہ مقصد سے ہٹ جاؤ، دین چھوڑ دو، مذہب چھوڑ دو، مسلک چھوڑ دو، مقصد سے ہٹ جاؤ۔ دنیا جانتی ہے یہ قوم اتنی ضدی قوم ہے، یہ قوم اتنی پختہ قوم ہے، یہ قوم مذہب و مسلک کے معاملے میں اتنی متسلم اور مضبوط ہے کہ اگر ان کے گھر جا کر کہیں گے کہ مذہب چھوڑ دو یہ مر جائیں گے مگر مذہب نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ
بلال کی استقامت کو دیکھ چکے ہیں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت بلال حبشی کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جو نہیں جانتے وہ یہ سن لیں. بالخصوص میری قوم کے جوانوں، آپ خطابات سن چکے ہیں، کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.